دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم اور قابل احترام ہمارے معزز علماء کرام جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو سامنے عمومی سامعین میں علماء کرام عمومی بن کر بیٹھے ہیں، ان کو بھی بصد احترام عرض کرتا ہوں، اور تمام برادران اسلام، ہمارے عزیز طلبہ اعزام جو اس مجلس کی اصل رونق ہے۔ ہمارے یہ طلبہ نہ ہوتے اور مدرسے کے یہ بچے نہ ہوتے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اور ہم بھی اس مجلس میں نہ ہوتے۔ اصل سبب تو اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ یہ ہمارے محترم ناظم صاحب جو آپ کے علاقے کے بڑے معزز، بڑے مکرم اور انتہائی مخلص ہیں، ان سے میرا اچھا تعلق اتفاقیہ ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اکابرین سے ان کو والہانہ اور بڑا بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے، اور ان کی باتیں یا ان کے تعلق سے سن کے اچھل پڑتے ہیں۔ اور ابھی یہاں اپنے مجمع میں بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ جتنے آپ کے علاقے کے معزز لوگ تشریف لا رہے ہیں، ہر ایک کا نام لے لے کر ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کے آنے کی مبارکباد دینا، یا وہ ایک صاحب جو مسقط میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایک صاحبزادے بھی یہاں ہیں، یا دیگر وہ لوگ جو مدرسے کے طلبہ کی حوصلہ افزائی اور ہمارے حفاظ کرام اور اساتذہ کی جو حوصلہ افزائی کیے ہیں، ان لوگوں کا بھی نام بنام شکریہ کا جملہ استعمال کر کے اور حضرت حق جل مجدہ سے ان لوگوں کے لیے برکات کی، رحمتوں کی اور خیر کی دعائیں کی۔ یہ ان کی اپنی طبیعت اور ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ دوسرے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بھئی ہم لوگ یہاں الحمدللہ 8:30 پونے 9 بجے سے اور اتنے ہی وقتوں سے کم و بیش آپ بھی تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام طلباء کا پروگرام آپ لوگوں نے بھی سنا، اور سننے کے بعد ان کی قابلیت اور ان کے قرآن کے لب و لہجے کو بھی سنا۔
اور اس کے بعد پھر اللہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا تو ہمارے اپنے قاری صاحب اپنی طبیعت کے اعتبار سے ان لوگوں کو موقع بھی دیا، چاہے وہ شاعر ہو یا متشاعر ہو یا عالم ہو یا مفتی ہو۔ تو چونکہ اب آپ لوگوں کا وقت بھی قریب قریب ہو ہی چکا ہے، اس میں ائمہ حضرات، علماء حضرات اور دیگر لوگوں کے تعلق سے اعلان بھی ہوا اور بڑی لجاجت سے انہوں نے آپ تمام ہی حضرات سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ بھئی آپ لوگ بغیر کھائے یہاں سے تشریف نہ لے جانا۔ انتظامیہ انتظام کیے ہیں، مدرسے والے اساتذہ بیچارے بڑے انعامات کے ساتھ، تو اس لیے اس تاخیر کا بھی تھوڑا تحمل کر لیں۔ دل میں تو چونکہ ابھی جو حدیث میں تو آپ کے سامنے پڑھا ہوں اور کلام پاک کی ایک آیت پڑھا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، چونکہ یہاں کے علماء بھی، حفاظ بھی یا کچھ مہمان علماء بھی بیچارے مجھ کو ملے تو ان کی یہ تمنا رہی، چونکہ دارالعلوم ہندوستان کا نہیں عالم کا اور پوری دنیا کا ازہر ہند ہے، اور الحمدللہ اس ادارے سے کسی نہ کسی حد تک کے تعلق رہا، تو دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ ہمارے شری وردھن کے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اور کالوستا کے بھی، گول کوٹ کے بھی، اور کوکن کے بڑے معزز علماء کرام اور دیگر مفتیان کرام ہیں، تو ان کے سامنے بطور سبق کے کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن اب اتنا موقع بھی نہیں، لیکن یہ کہ جو ہے اس کو غنیمت جان کر آپ حضرات کے درمیان حائل ہوا ہوں کہ بات جو سامنے آئی کہ اس روح زمین پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعثت کا زمانہ بتلایا اور آپ جب مبعوث ہوئے تو اس وقت عالم کی کیا حالت تھی، تو اس میں خاص طور سے میں دو چیزیں ضرور نقل کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بات بولتا ہے نا یہ دو، بولے یہ واقعی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایام جاہلیت کا جو زمانہ ہے جسے ہم لوگ اور ہمارے علماء بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے ہمارے قلوب میں جو ہیجان پیدا ہوتا ہے وہ بالکل حق ہے، ہونا چاہیے کہ بھئی ایسا زمانہ تھا اور ایسے لوگ تھے۔ تو اس زمانے کی جہالت کی جو تھوڑا سی پس منظر ہے اس کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان تقریباً 600 یا 550 سال کا فاصلہ ہے نا، سنی عیسوی اور ہجری دیکھیے آپ، اتنا فاصلہ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھو گے تو کچھ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، کہ اس وقت یہ امت کی تباہی کے جو اسباب پیدا ہوئے ہیں اور ان تمام تباہیوں کی موجودگی میں یہ امت پھر بھی خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے، تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کو جگانے کے لیے آئے گی اور ہمارا ضمیر بیدار ہوگا؟ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ 500 سال 600 سال جو ہے نا، وہ تمام نبی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جتنی کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف ادریس، سب میں ترمیم ہو چکی تھی، سب بدل دیا گیا تھا۔ یہ ہم لوگ سنتے ہیں اپنے علماء سے،
اور اتنی خواہشات نفسانی کا غلبہ کہ اللہ کے کلام کو بدلنے میں بھی وہ لوگ بڑے فخر محسوس کیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے گئے، پھر من مانی، جی چاہی، نفس چاہی اور بت پرستی اور خود غرضی اور خود نامی، تب یہ سب چیزیں عام ہو گئی. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد تقریباً 550-600 سال تک کے کوئی نبی بھی نہیں آیا، اور ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں. تو اب اتنی مدت طویل تک کے کوئی رہنما، کوئی ہادی، کوئی قائد، کوئی پیغمبر نہیں ہے، تو ان لوگوں کی حالت ظاہر یہ ہوئی کہ بیچارے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے. اور آج کا پس منظر ذہن میں رکھنا، آج کا جو ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول ہے اس کو ذہن میں رکھنا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ وہاں تو سب کچھ لٹ گیا، پٹ گیا، کوئی بتانے والا نہیں. کون ہے رب، کون ہے خدا، کون ہے رحمان، کون ہے اللہ، سب کچھ تو بدل گیا تھا. پھر یہ ڈیزنی اور ڈاکو زنی اور پھر زنا اور بدکاری اور ماؤں کو باندیاں بنانا، باپ کو غلام بنانا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ ذبح کر دینا، شکم میں سے بچوں کو نکال کر کے. اور آج کے ماحول کو بھی ذہن میں رکھنا. کہاں گئی یہ امت یار؟ میں اسی لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بول رہا ہے نا اس کو سنو، کہ وہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو یہ جہالت تھی، یہاں تو سب کچھ موجود ہے تو اس جہالت سے بھینکر جہالت ہے. غور کرو، اس سے زیادہ بھینکر جہالت ہے اس وقت. وہاں پہ تورات نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کیا ہے نہیں معلوم ہے، سوائے نفس پرستی کے اور سوائے شکم کے، سوائے جی چاہی کے، من چاہی کے کوئی چیز نہیں. اور پھر اس سے پہلے اللہ نے بہت پہلے آدم علیہ السلام تسلیم سے پہلے اعلان کرنا کنزم مخفیہ، ارے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. لیکن اب تو نہیں ہے وہ چھپا ہوا خزانہ. یہ بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے اللہ 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 کی رٹ لگا رہے ہیں. پھر اس کے ماں اور باپ جو بیچارے 40 سال 60 سال 70 سال 90 سال دادی دادا اس اللہ اللہ کی آواز کو سن کر کے اپنے کانوں کے اندر شیشہ کیوں ڈالے ہوئے ہیں، اور تینوں ان کے دلوں میں جوں رینگتی اور ان کے قلب میں کیوں نہیں جھنجھوڑا پن آتا اور کیوں نہیں خوف آتا کہ میرا بچہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ ایک زمانہ گزرا بنی آدم پہ، ایک لمبی طویل مدت تک کے صدیاں بیتی، کوئی نہیں اللہ کہنے والا، کوئی نہیں رب کہنے والا، کوئی نہیں رحمان و رحیم کہنے والا. تو پھر انسانیت اس قدر قعر مذلت میں گر گئی کہ چوراہوں پہ خون پڑا ہوا ہے، اٹھا کے کھا لے رہے ہیں. آج بھی وہ منظر ہے، اٹھا کے دیکھو گجرات کی تاریخ، اٹھا کے دیکھو احمد آباد کی تاریخ، اٹھا کے دیکھو میرٹھ اور ملیانہ کی تاریخ پڑھو. غربت و افلاس اتنی آئی کہ آج ان چیزوں کو لوگ حلال سمجھ رہے ہیں اور ہم لوگ خواب غفلت میں پڑے ہیں. کون آئے گا جگانے والا؟ ارے ابھی وہ بچے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ارے اب اس کے بھی بات کوئی بات حدیث آوے گی یا قرآن آوے گا جب پھر ہم ایمان لائیں گے. یہ تو اللہ نے کہہ کے دامن چھوڑا لیا ہے اپنا کہ ارے اب کیا چیز کا تمہیں انتظار ہے. وہ ایک بچے نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس بچے کے یہ سب بیٹے باپ چاچا تایا اور بڑے لوگ سن کے انسنی کر دیے. ارے یہ حجت قائم کر رہا ہے، اے قوم کے بڑے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ہمارے اپنے رب نے اعلان کر دیا ہے
ہے اور آخری کتاب بھیج دی ہے، آخری نبی کے اوپر بھیجا ہے۔ اب اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس نبی سے یہ وعدہ کر لیا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ ارے پرانے تو بدل دیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ کی کتاب کو بدل دیے، حضرت داؤد کی کتاب کو بدل دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بدل دیے، لیکن میں اپنی تمام تجلیات کی قسم کھا کے اللہ نے کہا ہے میرے اس قرآن کے زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، لیکن میں جس نبی پہ اتارا ہوں اس نبی کے امتی اپنے گھروں میں 9 10 قرآن رکھے ہوئے ہوں گے اور ان کے گھروں کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جائے گا، بیٹیوں کو نارحمت والی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور ان بیٹیوں کو ان کے حقوق سے تلف کر دیا جائے گا، بھائی بھائی کا حق ادا نہیں دے گا۔ ارے یہاں تک کہ جہالت آ گئی ہے کہ باپ بیچارہ اپنے بیٹے سے خود کہتا ہے کہ بیٹا تو ٹینشن نہیں لینا ہے، تو بیچارہ پوچھتا ہے کہ کیوں ابا کیا ہوا؟ ارے بولے یہ جو ہے نا ان لوگوں کی میں شادیاں کر چکا ہوں تو ان کا حق تو میں دے دیا ہوں۔ باپ بھی آج اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اللہ کے قہر کو مت للکارو، اللہ بڑا غیور ہے۔ جس اللہ نے ان بچیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اس کو زحمت سمجھ کر اس روئے زمین پہ ذلیل کریں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستو یہ اندازہ لگا لو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دین کی حفاظت کا جب وعدہ کیا ہے اور سیرت پاک میں کوئی ترمیم نہیں کر پا رہا ہے تو ہماری اپنی زندگیاں کیا بنے گی اندازہ لگا لو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایام جاہلیت والے تو قابل رحم تھے یار، یقین جانو میں اکابر علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ وہ ایام جاہلیت کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ قابل رحم تھے۔ وہ تو بیچارے ایسے تھے کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ یہ گجرات میں سورت کے اندر 17 لڑکیوں کو کچرے کے کنڈے کے اندر پایا گیا۔ کہاں پہ پایا گیا؟ کچر کنڈے میں۔ 12 سے 26 گھنٹے سے پہلے کی ولادت ہے ان بچیوں کی۔ کتنی؟ 12 سے 26، اور لے جا کے کہاں چھوڑے ہیں؟ کوڑا دان میں۔ اور وہ وہاں جو ایام جاہلیت میں ہے نا تو 9 لڑکیوں کو دفن کیا، 6 کو دفن کیا، 5 کو دفن کیا، 3 کو کاٹا، 2 کو کاٹا، 2 کو ذبح کیا، 3 کو حمل میں نے بجا میں وہ شکم میں کاٹا۔ تو یار وہ تو پھر بھی بیچارہ قابل رحم تھا یار، معلوم نہیں تھا۔ اور جب دیکھو ان لوگوں کو معلوم ہوا نا بھائی کاٹنے پیٹنے لوٹنے والوں کو، یہ کون ہے صحابہ؟ کوئی نئی قوم پیدا ہو گئی تھی کیا؟ یا کوئی نئی جگہ سے آ گئے تھے لوگ؟ وہ تو وہی ایام جاہلیت والے تھے نا جو یہ سب گناہ۔ اسد ابن وائل نے اپنا ایک واقعہ خود بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی بیٹیاں میں دفن کیا ہوں، اتنی بیٹیاں میں دفن کیا ہوں۔ اور پھر حضرت جہانہ نے اپنی واقعہ سنایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی ایک بیٹی مجھ سے چھپا لی گئی، پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ میں تھوڑا سی سمیٹ رہا ہوں، دل بہت چاہ رہا تھا اس لیے کہ آپ حضرات کے درمیان میں کئی سالوں سے تذکرہ ہو رہا تھا، اب اللہ نے موقع دیا تھا لیکن اب حالات ایسے، دل چاہ رہا تھا کہ بہت دل کھول کے آپ لوگوں سے بات کروں گا اور بتاؤں گا۔ وہ لڑکی ہو گئی 5 سے 6 سال کی، سمجھدار، عرب کا حسن نرالا، اسد عرب کی خوبصورتی نرالی، انتہائی حسین و جمیل لڑکی جس پہ خوبصورتی بھی ناز کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہ واقعہ خود سنا رہے ہیں، کارگزاری اپنی سنا رہے ہیں۔ اللہ چنتا ہے بھائی،
ہمارے صحابہ کو بھی چنا اللہ نے، جیسے ان لوگوں کو چنا ہے اللہ نے۔ گول کوٹ میں کتنے بچے اور آس پاس کے علاقوں میں کتنے بچے، ان میں سے کتنے بچوں کو اللہ چنا ہے وہ آپ اور ہم خوب جانتے ہیں۔ میرے گھر میں کتنے بچے، پھر ان بچوں میں اللہ نے کس کو چنا اور کس کو نہیں چنا، اس کو ہم خوب جانتے ہیں، اور کبھی تو مانگا بھی نہیں یار۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے، وہ ایک بچہ بڑے انداز سے کہا یار کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے گریباں میں جھانکو اور دیکھو۔ وہ بڑی لجاجت سے بڑی معصوم آواز میں پڑھا اس بچے نے یار کہ ہم کو تو محاسبہ کرنا ہے، ہم کو تو جائزہ لینا ہے کہ 4 لڑکے 5 لڑکے، باپ بڑے فخر سے کہتا ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھ لیا، مولوی صاحب کتنے بچے آپ کے بھائی؟ ارے مولانا 6 لڑکے ہیں۔ الحمدللہ۔ لڑکیاں کتنی ہیں؟ تو بولے ارے 4 ہے، وہ بھی بڑی ٹینشن ہے، دیکھو ابھی کیا ہوگا۔ وہ مولوی نے غلطی سے پوچھ لیا کہ دیکھتے کیا مطلب، کیا ٹینشن ہے تیرے کو؟ اس لیے کہ جو جہالت کا دروازہ ہم لوگوں نے کھول رکھا ہے نا، اس کا بھگتان بھی ہم ہی بھگت رہے ہیں۔ وہ بیٹیاں بیچاری کیا، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ نے بھیجا، ہمارے اپنے مقدر میں تھا، اللہ نے دیا ہے اور ہمارے گھر میں ہے اور تربیت کی ہے اور رکھا ہے اللہ نے، لیکن بوجھ سمجھ کر ہم نے کیا ہے کیونکہ جہیز کی ایسی لعنت گھسی ہے نا۔ اور غریب تو بیچارہ غربت کی وجہ سے جہیز سے خوفزدہ ہوتا ہے، امیر اپنی عمارت کے خوف میں خوفزدہ رہتا ہے۔ خوفزدہ دونوں ہیں۔ ارے مٹا دو اس چیز کو، خدا کے لیے رحم کرو اس امت کی بچیوں پر، اپنی خود کی بچیوں پہ رحم کرو۔ اور جس کا جتنا بڑا پیٹ ہے نا، وہ اتنا بڑا منہ پھاڑتا ہے۔ 35 سال 32 سال، ارے وہ تو بیچارے لوگ مار ڈالتے تھے ہمارے شرم کے، اور ہم اپنی چوکھٹوں پہ رکھ کے ان کو سسکنے کی اور ان کو بلکنے کی پوری زندگی وہ اپنی ایسی سسکتی اور بلکتی ہے، اور پھر ہم مر گئے، باپ گیا، ماں گئی، تو پھر کس کے بھائی ہوئے اور کس کے چاچا ہوئے؟ اب وہ چوراہوں پہ گھومتے ہوئے ملتی ہے اور پھر نام لینے والا کہتا ہے ارے یہ کون؟ ارے بولے یہ سرگرو گھرانے کی تھی، یہ خطیب گھرانے کی تھی، ان کا باپ کے توتی بولتی تھی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا، آج یہ چوراہوں پہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ وہ تو ایام جاہلیت میں ختم کر دیتے تھے بھائی، تو ان کے یہاں کچھ بھی نہیں تھا تو یہ بربادی آئی تھی، اور ہمارے یہاں دوسری بات میں یہ کہتا تھا، ہمارے یہاں ہماری سیرت محفوظ، ہمارے صحابہ کی سیرت محفوظ، پورا قرآن محفوظ، پورے احادیث کے ذخائر محفوظ، اور پھر رب کریم نے مزید احسان کیا ان اصحاب صفہ کی بنیاد پر کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار حرا سے نکلے تھے، اپنے گھر گئے اور مائی خدیجہ سے آپ نے درخواست کیا اور آپ اپنے حالات بیان کیے، مائی خدیجہ نے آپ کی شہادت دی اور آپ کی گواہی دی، آپ کے یتیم پرور ہونے کا، ضعفاء اور غربا کے مساکین کا ساتھ دینے کا، اور آپ کا صلہ رحمی کرنے، ہر ایک چیز کا حوالہ دیا۔ آج ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہماری اپنی بیویاں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے تعلق سے کوئی جو گواہی دے دے ہوئے جا کے دیکھ لو، اپنے گھروں میں جا کے اپنی بیوی کی گواہیاں دیکھ لو۔ اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس روئے زمین پہ میرے اپنے رب نے مجھ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور سب سے پہلے رحمت میں بنا ہوں ایام جاہلیت کی ان عورتوں کے لیے جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان بیٹیوں کے لیے جن کو کاٹ دیا جاتا تھا، اور ان ماؤں کے لیے جن ماؤں کے باندیوں کے طریقے سے بیٹوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یہ تھا حال اس امت کا، لیکن جب اللہ نے ان لوگوں کو ایمان کی توفیق دی، اور پھر وہ جب اپنا واقعہ سنا رہے ہیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی چھپا رکھی تھی، مجھ کو معلوم نہیں تھا اور میں اس کو دیکھتا تھا، کبھی کبھی اس کو میں پیار بھی کر لیتا تھا، لیکن جب مجھ کو معلوم ہوا کہ یہ بچی میری ہی ہے اور وہ جو میں سفر میں گیا تھا جب یہ پیدا ہوئی تھی تو اب مجھ کو میری جہالت کا خون میرے رگوں میں دوڑا ہے، اور پھر اس بچی کو سجا کے دھجا کے لے جا کے میں جنگل میں جہاں بچیاں دفن کی جاتی تھی، ججارے حجاج کرام گئے دیکھے ہوں گے وہ جگہ، تو وہاں لے کے گیا، مکہ کے اندر ہے وہ جگہ آج بھی، تو وہ میں قبر کھودنے لگا، گڑھا کھودنے لگا، تو بیچاری وہ بچی میرے جبے کبے پہ، میرے بدن پہ جب کوئی مٹی آتی تو وہ معصوم بچی کے دل میں باپ کی شفقت، باپ کی اپنے محبت اور باپ کے باپ ہونے کا اس کو احساس ہوتا، تو اپنے گورے گورے ہاتھوں سے، معصوم ہاتھوں سے، یہ پس منظر دیکھنا آج ہے ہمارے علاقوں میں، قرآن بھی موجود ہے اور پورا دین موجود ہے اور پھر بھی یہ حالات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا عُرَاةً عُرَاةً، ارے ان قریب ایک زمانہ آئے گا میری امت میں قرب قیامت میں کہ ننگے بال، پراگندہ حال، پھٹے حال، اونچے اونچے محلات بنائیں گے، اونچے اونچے بنگلے بنائیں گے اور آسمانوں کی بلندیوں تک کے بلڈنگیں بنائیں گے، یہ سمجھ لینا کہ وہ پھٹے حال، پراگندہ بال اور میلے کچیلے کپڑوں والا جب یہ کرنے لگے تو سمجھنا قیامت قریب آ گئی ہے۔ گرینائٹ، ماربل، اٹالین، ارے یار کیا بولوں یار۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب شیخ الحدیث ثانی سے بڑے ادب سے ہم مجلس میں بیٹھے تھے، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مولا ایک بات حضرت سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمارے حضرت مفتی صاحب فرمائے ہاں بولے بکو بکو، کچھ عجیب ہی بکو گے۔ تو مولا حضرت ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ امت جیسی تھی ویسی ہے نہیں، اور یہ امت جیسی تھی وہ امت ایسی تھی نہیں، تو معاملہ ہوا کیا؟ تو ہمارے استاد جو ہے ہمارے شیخ بڑے ظریف طبیعت کے اور فی البدی جواب دینے والے تھے، بولے وہ جیسے تھے نا ان کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بنایا کہ جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے والے تھے عالم کی بیٹیوں کے محافظ بنے، جب بن گئے تو کیا بنے؟ عالم کی بیٹیوں کے محافظ بنے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بچی تیرے جبے سے خاک اڑاتی اور تیرا کرتا صاف کرتی اور یہ کرتی وہ کرتی، تب بھی تجھ کو اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ اس کے سینے کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تجھ کو رحم نہیں آتا۔ وہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تو بس اس کو دفن، ارے آج بولے وہ انسان ملے مجھ کو بیچارے ہمارے آپ کے علاقے ہی کے ہیں، نام میں بھول جاتا ہوں، کون سا ادھر آگے جا کے ہے وہ کہنے لگے کہ بولے یار واقعی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کسی کا سسر بنو نا تو بہت عار محسوس ہوتا ہے۔ ارے چلے یہ ایام جاہلیت تو جملہ اس امت میں کیسے آ گیا؟ ہمارا داماد تو ہم کو ابا کہتا ہے، آپ اس کے ساتھ اور اس بچی کے ساتھ ویسا سلوک کرو تو باپ بنا کے رکھے گا۔ تو یہ ایام جاہلیت کے جملے تھے، آپ کے گھروں میں کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ سسر بننا، پھر اس کے سامنے اس کی یعنی خواہشات کو پوری کرنا اور وہ جو چاہے بولے ہم سنیں، اپنی بیٹی کے بوجھ کے تلے دب کر کے۔ یہ جملے بولے جا رہے ہیں آج کے دور میں۔ قرآن موجود ہے، وہاں قرآن نہیں تھا، وہاں توریت انجیل نہیں تھی، اس کو خدا کی قسم میں سمجھ لینا آپ لوگ، جب سمجھ لو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی میں اس روئے زمین پر اگر کوئی ظالم قوم موجود ہے تو وہ امت محمدیہ کے نام پر موجود ہے۔ ہم ظالم ہیں، اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں،
اور اللہ کہتا ہے انی ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، اپنے جی سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، اپنے خیال سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، جب تک کہ میری مشیت، میری اپنی مرضی، میری اپنی کبریائی اور میرا اپنا خوف اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ کہتا ہے. اور نبی صادق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ذلیل اور گمراہ قوم وہ ہے جو میرے اپنے دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جانے کے باوجود ان دونوں چیزوں کو اپنانے کی بجائے اس کو چھوڑ بیٹھی ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے، ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں آپ کے علاقے کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز ہرگز ذلیل نہیں ہوگے، تم ہرگز ہرگز رسوا نہیں کیے جاؤ گے، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تم پر ہرگز ہرگز کوئی غلبہ حاصل نہیں کرے گا، تم کو تمہارے اوپر کوئی دوسری قوم کو اللہ مسلط نہیں کرے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ میں جو دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس روئے زمین پہ کوئی حکمراں تم پر حکمرانی نہیں کرے گا. قربان جائیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ابھی ایک بچے نے پڑھا، کلیجہ ہل گیا یار حضرت عمر کے تعلق سے. یہ ہمارے معصوم بچے، یہ چار دیواری میں بھیجو اپنی نسلوں کو، آنے والے دن بہت خطرناک ہیں، بہت خوفناک دن ہے. اور اگر ہم ایسے ہی غفلتوں میں پڑے رہے تو وہ دین دور نہیں کہ ہماری مساجد سے ہمارے ائمہ کو گریباں پکڑ کے باہر کھینچا جائے گا اور ان کو مارا جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جاگو جاگو، اللہ نے کہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. ہم نے دوڑنا شروع کر دیا مخلوق کی طرف، اللہ نے مخلوق کے ساتھ مخلوق کے ذریعے سے ہم کو ذلیل کروا رہا ہے. ارے یہ تمہارے کوکن کے علاقوں میں ہندوستان کے اکابرین، ارے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے اللہ منور فرمائے. اس زمانے میں جب اکبر کا معاملہ تھا اور شاہجہاں اس کا کیا نام ہے اکبر کے ساتھ ان کا مجادلہ چل رہا، اس زمانے میں ایک مصنف نے سید اشفاق حسین حالی نے بڑے عجیب انداز سے نقل کیا ہے کہ جگادری کے علاقے میں بیٹھے تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مشائخ اور تمام تلامذہ موجود تھے. اس موقع پہ حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھ کو مالابار کی وہ زمین اور مالابار کے بعد وہ ساحل کے کوکن کے علاقے یاد آتے ہیں جہاں صحابہ کے قافلے اترے تھے اور پھر اس قافلے نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر دین کی اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے اپنی اپنی قبروں کو بنایا. آج ان علاقوں کے اندر جہالت پڑی ہوئی. اس زمانے میں مجدد الفسانی نے فرمایا تھا. پھر اکابر ہندوستان نے مختلف موقعوں پر اور مختلف مواقع پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے مختلف موقعوں پہ سنا اور سوچا اور غور کیا اور پھر اس خطے کو اوپر نظر ڈالی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اس کو بڑا زرخیز علاقہ بنایا ہے اور بڑا پر رونق علاقہ ہے اور اللہ نے اس کو بڑا سرسبز و شاداب بنایا ہے. لیکن اگر دین کے تعلق سے بنجر ہوگا تو اس ہریالی کو مٹانے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی. ایک سیکنڈ میں دیکھ لو اٹھا کے تاریخ، اذا زلزلت الارض زلزالہا. اندازہ نہیں لگا پا رہے کتنے شہید ہوئے، کتنے مرے، کتنے ختم ہوئے. اس نے بڑے عجیب انداز سے دعویٰ کیا ہے انی ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری. تاریخ صلاۃ. ابھی ایک موقع پہ ایک حدیث سامنے آئی کہ کتا ہے، گدھا ہے اور خنزیر ہے،
یہ ہمارے علماء کرام میں خاص طور سے اگر کچھ بات غلط ہو جائے گی تو نشاندہی کر دے تاکہ قصہ یہیں ختم ہو جائے. تو کتے نے بڑے عجیب انداز سے اللہ سے دعا کی. تمام مخلوقات، علامہ دميري نے، علامہ زمخشری نے، امام اوزاعی نے، امام راغب نے، تمام نے بالاتفاق یہ کہا ہے کہ مخلوقات خدا بندی روئے زمین پہ اللہ رب العزت نے چاہے خشکی کی ہوگی، تری کی ہوگی، پہاڑی کے دامن کی ہوگی، ہوا میں اڑنے والی ہو، ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. غفلت تو ہم لوگ کرتے ہیں. اور اتنی انگنت مخلوق کسی کے تعلق سے کبھی نہیں کسی نے کہا کہ یار فلاں جنگل میں میں گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ بندروں کی ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، وہ لوگ مال تیار کرتے بیچتے ہیں، پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں یار، اور ہم تو مخلوقات کو حقیر سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے علاوہ اس روئے زمین پہ کتنوں مخلوق کی فیکٹریاں ہیں، کبھی سوچا ہم نے گریباں میں؟ اللہ کہتا ہے کہ گھونسلے میں جانور پہنچتا ہے، صبح میں اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، شام میں شکم سیر ہو کے، اور پھر اس کو ایک الگ سے کوٹا دے دیا ہے. تیرے جو معصوم بچے وہاں پہ بھی ہیں نا، جو انڈے میں سے نکلے ہیں، ان کے لیے بھی اپنے دوسرے کوٹے میں بھر کے لے جاؤ، ان کو اپنی چوٹ کے ذریعے سے کھلانا. ارے پھر ہم اشرف المخلوقات. میں نے آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو وہ بیچارہ عرب کی سرزمین کا وہ دیوانہ اور ایام جاہلیت کا متاثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا ہے، اور پھر اس معصوم بچی کو جو بیچاری اتنی اس کو وہ کر رہی ہے، اور دھوپ ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو اپنی قمیص سے اس کا پسینہ بھی پہنچ رہی ہے. اور جب اس کا گڑا تیار ہو گیا نا، تو اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی ہے. جب اس نے کہا کہ بولے میں اس کو یہاں تک کہ میرا پکڑ رہی ہے، کرتا پکڑ رہی ہے، گریباں پکڑ رہی ہے، یہ کر رہی ہے، میں سب چھوڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گڑھے میں ڈالا ہوں، اور مٹی پھینکنا، اور اس بچی کی زبان یا ابی ارحم علیہ، یا ابی ارحم، یا ربی. وہ کہے گے میرے ابو میرے اوپر رحم کرو، کیا ہوا، کیوں آپ ایسا کر رہے ہو؟ یہاں تک کہ اس کی چیخ سنتے 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 میں نے اس کو دبا دیا، دفن کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا سخت دل، اتنا شفیع القلب، اور اپنے چادر مبارک کا آئینے اس کے سینے پہ مارے ہیں. لیکن جب وہ غار حرا اور دار ارقم کے اندر تربیت ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب تلمذ میں رہا ہے، تو اب وہ رحمت للعالمین کا وصف جمیل ایسے قہاری اور ایسے شقی القلب کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا اور چنا کہ جا میں تجھ کو میرا اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا پروانہ دیتا ہوں، اور عالم کی بیٹیوں کے محافظ تم ہی لوگ بنو گے. وہی لوگ تھے. ہم تو یار خاندانی مسلمان ہیں نہیں ہیں، بولے میرے دادا بھی، میرے پردادا بھی، میرے سکردادا بھی، سب لوگ. لیکن میری اپنی زندگی ہے. وہ ایک بچے نے کہا خالی نام کے مسلمان، ہم کام کے نہیں رہ گئے، ہماری زندگیاں اتنی بے معنی ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ میرا قرآن سیاتی علی الناس زمان. میں اس کو ذرا سمیٹ رہا ہوں کیونکہ ذرا مجمع میں کبھی کبھی حرکت دیکھتا ہوں تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ شاید لمبی ہو رہی ہے. تو سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ. قرب قیامت میں ان قریب، قرب قیامت میں میری امت میں ایک زمانہ آئے گا کہ میرا اسلام تو ہوگا لیکن رسوم کے اعتبار سے حقائق نہیں رہیں گی، رسمیں رہیں گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر بہت بڑا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بتانے سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی وہ تم نماز پڑھتے ہو؟ ارے وہ
بولے حضرت اتنی فیکٹریاں اور اتنی کاروبار لمبا چوڑا ہے کہ مجھ کو موقع ہی نہیں لگتا مسجد میں آنے کا. ذرا غور تو سننا، آج کل ہم لوگوں کا یہی حال ہے بھائی. کہاں کھو گئے ہم سب، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم لوگ کو تو اللہ نے دعویٰ کہ اخرجت للناس، ارے پورے عالم کے لیے خاتم النبیین کی امت کو میں نے نکالا ہے، اس لیے کہ یہ میرے نبی کی امتی، میرے نبی اور امم سابقہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذمہ داریوں کو یہ ادا کرے گی، اور پھر ان چیزوں کے اندر ان کی رہنمائی کریں گی، اور ان کو گمراہیت سے اور ضلال سے نکالنے والی ہوگی، اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے والی ہوگی. یہ اپنے گھر ہی میں گمراہیت کو جنم دیے ہوئے اور ضلال کو جنم دیے ہوئے، اور پھر مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں. پھر یہ مطمئن ہے، اور اتنا اطمینان کس بنیاد پہ ہم کو یہ اطمینان ہے کہ وہاں تو حال یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنی زندگی کے اندر کیا بنے گا اور قبر میں کیا بنے گا. ارے ماں عائشہ جیسی، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آدھا دین میری حمیرہ سے سیکھو، میری عائشہ سے سیکھو. اس عائشہ کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں یہ ہوگا تو مجھ جیسی کمزور، اور ارے ہم کو کبھی رات کے سناٹے میں دن کے اجالے میں کبھی جھٹکا لگتا، یا کروڑ بدلتے ہوئے کبھی یاد آتی، یا اپنی مچھردانی میں اور اپنے پلنگ کے اوپر اور اپنے بیڈ میں لیٹے ہوئے کبھی احساس ہوتا ہے کہ کل قبر میں تنہا ہوں گا، وہاں میرا کیا حال ہوگا. اور کبھی میں نے تڑپ کے اللہ سے یہ کہا. اور وہ جو لوگ تھے بیچارے صدیوں بھٹکنے والے، جب ان کی زندگیوں میں دین آیا تو پھر ایسا دین آیا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اوپر فخر کیا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے ارشاد فرمایا کہ ایمان تو مجھ کو وہی مقصود ہے جو ایام جاہلیت کے اور قرن اولیٰ کے ہیرے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، ویسا ایمان چاہ رہا ہے وہ. اور ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ ہمارا چھوٹا بچہ اگر ہمارے ایمان کو للکار دے تو ہم اس کا بھی نہیں جواب دے پائیں گے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے واسطے اپنے اوپر، اپنی نسلوں کو اوپر رحم کرو، اور ان مدارس کو جن کو اللہ نے اصحاب صفہ کی برکت سے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تم اپنے یہاں رکھ کر کے ان کی تربیت کرو، اور پھر ان کی تربیت ایسی ہوگی کہ یہ عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنیں گے. یہ اصحاب یہ مدارس جو ہے وہی وہ صفہ مدرسے کی نقل ہے. گئے ہوں گے مسجد نبی میں تو وہ چبوترا بھی دیکھ کے آنا، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لینا، قلب میں گہرائی میں یقین ہو جائے گا کہ یہ امت بنے گی تو اقرا کی بنیاد پہ بنے گی. اور جب تک کہ یہ امت پڑھے گی نہیں، لکھے گی نہیں، تربیت حاصل نہیں کرے گی، اور اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی، اپنے ائمہ کی قدردانی نہیں کرے گی، اس وقت تک کہ اس امت کے عام امت کو اس روئے زمین پر عزت اور سرخ روئی کی نگاہ سے دیکھا نہیں جائے گا. اپنے علماء کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو. مدارس کو چمٹماتے ہوئے چراغ یہ ہدایت کے یہ عالم کے اندر. وہ ایک بچے نے ابھی نعت پڑھی، نظم پڑھی نا، حیرت ہوتی ہے کہ یہی مدارس جو ہے عالم کے اندر سے جہالت کے مٹانے کا سبب بنے. آج علماء کا تعلق ٹوٹا اور علماء سے ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھروں میں جہالت نے چاروں طرف سے گھیراؤ ڈال دیا ہے، اور موساد کی اور اسرائیل کی جو مکمل پالیسیاں ہیں وہ ہمارے گھروں میں پنپ رہی ہے. ہماری بیویوں کے ہاتھوں میں وہ آلات چمک رہے ہیں، اور وہ نیٹ اور انٹرنیٹ
ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو چل رہا ہے اس کا ذرا تصور کریں، تب احساس ہوگا کہ واقعی میں یہ امت کہاں پہنچ گئی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج تو یہاں مجھ کو بلکہ ان طلباء کی جن لوگوں نے حوصلہ افزائی کی اور اساتذہ کی اور علماء کی، بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کمائیوں میں خیر و برکات کو داخل فرماوے، دائمی طور پر اللہ ان کی نسلوں کو محتاجی سے حفاظت فرمائے۔ اتنا عجیب لگا مجھ کو، اور سبوں نے بیچارے اپنی اپنی بساط اور بساط سے زیادہ یہ اگر آپ لوگوں نے کر لیا نا، تو یہ جو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شری وردھن کے علاقے میں اور آپ کے دوسرے علاقوں میں آئے اور ان کے صاحبزادگان بے چینی کی نگاہوں سے آج بھی ان علاقوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کے دلوں کی کوڑن ہے۔ اللہ کے لیے اس کو قائم دائم رکھو اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں اور اپنی بچیوں کی زندگیوں میں دین کو قائم دائم رکھنے کی فکریں کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ اب تو بغیر کلمے کے بھی اور کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں۔ ابھی بات کر رہا ہوں، کرتے کرتے میں مائک مولوی صاحب کو پکڑایا اور بغل میں موت کا فرشتہ کھڑا تھا، مولوی صاحب بس نکل لے، اب ہو گیا وقت۔ اتنا وقت نہیں دے رہا ہے اللہ کی قسم نہیں دے رہا ہے۔ 24 گھنٹہ اپنے ذات باری کا احتضار رکھو کہ صحابہ اٹھتے تھے تو اسی لگن میں اٹھتے تھے، سوتے تھے تو اسی لگن میں سوتے تھے، اور رات کے سناٹے میں جب آنکھ کھلتی تھی تو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو کہتے ہوئے اٹھتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے لیے اتنی تفصیل سے آپ لوگوں نے ان بچوں کی، ابھی میں تو اپنی تقریر کا جو عنوان چھیڑا ہوں اس پر تو میں ابھی آیا بھی نہیں ہوں، لیکن اگر زندگی رہی اور ہمارے ناظم صاحب کی محبت قائم دائم رہی تو انشاءاللہ پھر کسی وقت اگر صحت سازگار رہی تو پھر آپ لوگوں کی خدمت میں آؤں گا، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ دل تو یہ چاہتا ہے یہ بھی بول دے، یہ بھی بول دے، یہ بھی بول دے۔ ارے رب کو چھوڑ کے کہیں نہیں جی پاؤ گے، رب کے اوامر کو توڑ کے کہیں نہیں جی پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کی یہ امت ہے، ہمارے نبی کے جد امجد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ 2 ذبیح اللہوں کے ہم بیٹے ہیں، ایک ذبیح اللہ موسیٰ، حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے حضرت عبداللہ ذبیح اللہ۔ وہ لمبی کہانی ہے، سناؤں گا تو عبد المطلب نے خواب دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، بنی ہاشم نے، اور پھر یہ کہ 100 اونٹ کی قربانی، تو وہ قربانی والے عبداللہ کے صاحبزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم تو ذبیحین ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے بجائے اپنے دین ہی کو قربان کر دیا ہے۔ اللہ کے واسطے یہ مت کرو، بہت سوچنے کی بات ہے۔ رات و دن کے حالات اٹھا کر کے دیکھو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو میرے رب کی چوکھٹ کو اے اسماعیل چھوڑے گا وہ روح زمین کی ہر چوکھٹ پہ ذلیل ہوگا اور اس کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ایک چوکھٹ سے لگ جاؤ، اللہ روح زمین کی ہر چوکھٹ سے بے نیاز کر دے گا، ہر چوکھٹ والوں کو تیرے اپنے در پہ لا کے جھکا دے گا۔ جب تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے زمانے میں قیصر و کسریٰ، روم، فارس، ایران و توران اور قسطنطنیہ، ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، ارے میں وہ توحید کا ماننے والا ہوں جو ایک خدا کی طاقت پہ ناز کرتا ہے،
ہے اور اس ایک خدا کی طاقت کا اور اس ایک خدا کی قدرت کا اور اس ایک خدا کے خزانے کا کسی کو نہ اندازہ ہے نہ کسی کو وہم گمان ہے. اس کی ابتدا کی کوئی ابتدا نہیں, اس کی انتہا کی کوئی انتہا نہیں. وہ ایسا خلاق عالم ہے نبی, وہ ایسا خلاق عالم ہے کہ ناپاک نطفے سے پیدا کر کے اعلان کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ ایسا رب کائنات ہے جو یہ کہتا ہے وہ غلاظت کو چاہے تو پاکیزگی میں بدل دے, وہ چاہے تو پاکیزگی کو غلاظت میں بدل دے, وہ چاہے تو زندگی کو موت میں بدل دے, وہ چاہے تو موت کو زندگی میں بدل دے. ایک سیکنڈ کے اندر حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں, ذرا ذرا دیروں میں معمولی معمولی واقعات پہ علاقوں کے اندر صدائیں بلند ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں دنیا مادیت کی طرف میں بڑھ رہی ہے اور ہر جگہ سے ترقی کے اور روڈوں کے اور ان کے بنانے کے. اور اللہ کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی, ارے کیا تجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یار, ایسے ہی چھوڑ دے گا. دنیا میں آیا مستی کر لے, موج کر لے, کھا لے, پی لے, ختم کر لے. جیسے دوسری قومیں موج کرتی ہے تو بھی ویسے ہی کر لے اور تجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو. ان کے لیے تو کہہ دیا گیا کہ دنیا جی کیا ہے, وہ دنیا جیفت و طالبھا کلاب, دنیا تو غلیظ ہے, اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں. امام غزالی نے اغیار کے تعلق سے کہا تھا, لیکن پھر ہمارے مفسرین میں امام اوزاعی کہتے ہیں کہ آج تو ایمان والا اس غلاظت میں پڑا ہوا ہے. ہم غلیظ چیزوں کو خود ہی لیں. وہ کتے کی اور گدھے کی اور خنزیر کی پھر انشاءاللہ سناؤں گا, وہ لمبی ہے یار. کتنا بجا بھائی؟ 12:30 بج گیا, سمجھے؟ تو وہ تو ان لوگوں کی ہے, وہ 3 بددعائیں اگر سن لیں اور ان 3 کی تسبیحات اگر سن لیں اور آج ہمارے حالات حاضرہ کا ہم جائزہ لے لیں تو یقین جانو راتوں میں بستروں پہ نیند اپنی بیویوں کی موجودگی میں نہیں آئے گی. شرط یہ ہے کہ ایمان دل کے اندر ہو, شرط ہے. کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینار اور درہم کے تھیلے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. ارے سوچو نا یار, سالا ہم امریکن ڈالر اور چائنا اور دبئی اور کویت کے سکوں پہ ناز کرتے ہیں. وہاں تو ایک ہی سکہ چڑھے گا, لا الہ الا اللہ. اور اس سکے کی کھڑے کھوٹے کو پہچاننے کے لیے پھر محمد رسول اللہ کو تلاش کرے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھا تھا, لیکن کیسے پڑھا تھا؟ میرے طریقے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا تھا کہ منچائی پڑھا تھا؟ وہاں تو وہی ایک سکہ چلے گا. اب اللہ رب العزت نے جب اس زمین پر ہم کو بھیج کر اور پھر یہ تو ہم نے سکوں پہ ناز کرنا کیوں سیکھ لیا بھائی؟ ہم تو ایسے نہیں تھے. ہمارا حال کیا تھا؟ خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو. آج تو ہم دوسروں کے منہ پر لقمہ چھین رہے ہیں, نہیں چھین رہے ہیں. دیکھو اپنے علاقے کا جائزہ, جہاں 100 مکان ہے وہاں پہ بھی, جہاں 500 مکان ہے وہاں پہ بھی اندازہ لگا لو. اسی لیے تو آج غیروں کی ہمتیں کھل گئی ہے بھائی, ورنہ تم سے تو کوئی نگاہ ملانے کی جرت نہیں کر رہا تھا روئے زمین پر. اور میں کبھی کبھی بڑے تیش میں آ کے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو اور میرے کو یہ خیانت کرنے کی اجازت کس نے دی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل کی حکومت چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے اور میں نے اس کو ضائع کیا ہے. نہیں, کون ضائع کیا ہے اس کو؟ غیر آئے تو اس کو ضائع کرنے کے لیے آپ نے اور میں نے اس کو گمایا ہے. اور پھر ہماری نسلوں نے اسی تاشقند اور بغداد کی جامع مسجد کے نکڑوں پہ کھڑے ہو کر کے کہا ہے ارے میں ملک ابن مروان کی بیٹی ہوں اور بھلا کے بیٹا ہوں, اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کرو. میرے دادا نے یہ مسجد بنائی تھی جو شاہوں کے بیٹے اپنے دروں پر کھڑے ہو کر کے بھیک مانگے ہیں. اس نوبت کو میں پہنچا, میرے قرآن کو چھوڑ کر کے, میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے, اللہ کے امر کو توڑ کر کے اس روئے زمین پہ
लकड़ी और पत्थरों से, ये पत्थरों की पूजा करने वाले, शर्मगाहों को चाटने वाले और दरियाओं को पूजने वाले, पहाड़ों की कोह में पनाह लेने वाले आज ये मुझ पे हुक्मरां बने, मेरे अपने कुरान को छोड़ने की वजह से, मेरे नबी के तरीके को छोड़ने की वजह से। क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की जुबान से इरशाद फरमाया था, इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन, दो भारी भरकम छोड़े गए थे। कुर्बान जाइए उमर इब्न खत्ताब पर, आइयो शाहीन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो भारी भरकम चीजें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल कुरान व सुन्नती, कि एक तो अल्लाह का कुरान और मेरा तरीका छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मजबूती से थामे रहना, रूए जमीन की कोई कौम तुम पर गलबा नहीं हासिल करेगी। और जिस दिन इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को छोड़ दोगे, फिर कड़ी के खाने वाले, शर्मगाहों को पूजने वाले तुम पर हुक्मरां होंगे और तुम कुछ कर भी नहीं सकोगे। क्या है यार, पूरा दिन वो तो हमने अपना दाव पे लगा दिया है, पूरा मुस्लिम परसल्ला हमने अपना दाव पे लगा दिया। हमने ऐसे लोगों को जुर्रत पैदा करवा दी जो हमारी अपने कुरान को बदलने की जुर्रत करने लगे। हमने ऐसे लोगों के दरमियान में अपनी जिल्लत और ख्वारी की वजह से, हम तारीख कुरान होने की वजह से, तवाइफ और कोटे के अंदर काम करने वाली औरत कहती है कि ये 3 तलाक की शिक को खत्म करो, इसको हम नहीं मानेंगे। अरे कहाँ चले गए यार, पूरा दीन तो हमने गिरवी रख दिया, पूरा दीन हमने दांव पे लगा दिया। आज ये हमारे अपने बड़े रातों के सन्नाटे में उठकर मुसल्लों की पुष्ट पे रोते हैं और हमारे लिए हिदायत की भीख मांगते हैं। और हमारा और आपका हाल ये है कि हम बेटियों को जलील करके, अपने बेटों को रुसवा कर करके दुनिया की गलाजत के लिए अपने आप को ऐसा कर दिया, ना हम दीन के रहे, ना दुनिया के रहे, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सलम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। अरे बड़े अजीब अंदाज से कहा था रब्ब कायनात ने, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए। अल्लामा इकबाल ने अजीब अंदाज से तर्जुमा किया, न खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। अरे एक खुदा के नाम पे जीने वाले दुनिया के करोड़ों माबूदाने बातिल को अपने पैरों तले रौंदते थे, और आज एक खुदा का मानने वाला इतना रुसवा हुआ, इतना रुसवा हुआ कि उसके सामने गलत किस्म के ऐलानात और गलत किस्म के नारे लगाने के लिए उसका गिरेबां पकड़ा जाता है। अरे वहाँ तो अंगारों की सलाखों पे लेटा करके, अंगारों की चादरों पे लेटा करके, और जब उनसे ये कहा जाता, अरे अभी हजरत सुमैया और यासीर के घराने की एक बच्चे ने दास्तान सीरत में सुनाई यार, कलेजा फटता है। हम वही लोग हैं यार, कौन बोलता है कि हम बदल गए, लेकिन छोड़ा हमने कुरान तो बदल गए, बदल गए, वरना वही अंगारों की सलाखों पे, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अभी तकरीबन 1 हफ्ता पहले कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद बरसाह बरस से पढ़ता हूँ, बरसाह बरस से मगरिब में ईशा की 2 रकात की नफिल के अंदर पढ़ता हूँ। अभी 8-10 रोज पहले दारुल फलाह की मस्जिद के अंदर मगरिब की नमाज में पहली रकत में तब्बत यदा पढ़ा, दूसरी में कुल हुवल्लाहु। अचानक पूरे बदन पे झुरझुरी आई। मेरे अपने ताल्लुक के बेचारे वो देखे कि बोले अरे यार मौलाना को लगता है ब्लड प्रेशर भी है ना मुझको, तो लोग को डायरेक्ट समझ में आता है बगल में मौत का फरिश्ता खड़ा है। मौलाना को झुरझुरी आ गई। मौलाना को कोल्ड स्टोर क्या बोलते हो, चर्बी है ना, चर्बी भी है। डॉक्टर नज़ीर जवाले आप ही के इलाके का है, वो मेरा स्पेशलिस्ट है डॉक्टर। तो वो बेचारा 3 गोली मेरे को दिया, वो मैं खाता हूँ। तो बेचारे देखे और मेरी ना हिचकी बन गई मेरे एकदम, तो मेरे को घबरा के पकड़ लिया। ये भी 8-10 दिन पहले की कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। जब मुझको थोड़ा इफाका हुआ तो हम लोगों के यहाँ एक लड़का है, वो अक्सर पानी लाके मेरे को देता है, और वो सादा पानी एक गिलास लाके दिया, मैं पिया। तो वो बेचारे बोलने लगे, बोले हज़रत क्या हुआ पूछो। मैं बोले यार पता नहीं क्यों आज कुल हुवल्लाहु अहद और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
اچانک مجھ کو یاد آئی کہ یار ہم لوگ تو احد اپنے اے سی، ایئر کنڈیشن اور نرم گرم بستروں پہ یا ٹھنڈے پنکھوں میں بیٹھ کے مرغن غذائیں کھاتے ہوئے یا کبھی سوتے ہوئے بھی احد آتا نہیں، اور بلال حبشی کو وہ کافرہ اخنس ابن شریح، امیہ ابن خلف اور پورے مکہ کے ناخلف بچے اتنی اذیت پہنچاتے تھے، تو اس المناک منظر میں اور اس گرم گرم سلاخوں کو داغا جاتا تو یار ان کو ان کا باپ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام باندی بنت ایسے گھرانے سے افریقہ کا وہ کالا کلوٹا حبشی نہ اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے، نہ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے، نہ اپنے دادا کی اس کو یاد آ رہی ہے، اور وہ کافرہ اور اپنے مرد لوگوں سے بولتی ہے داغ اس کو مار اس کو، چٹان لا کے رکھ دی جا رہی ہے۔ لیکن وہ بلال حبشی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر حضرت حق جل مجدہ کو اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے پورے قرآن میں جو سب سے عظیم سورہ ہے قل هو اللہ احد کافی تھی۔ ارے بلال حبشی اس کو سمجھتا تھا، آپ اور ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھی جو ہیں وہ بیچارے بولنے لگے کہ بولے حضرت تو میں بولے یار بلال حبشی اس انگاروں کی سلاخوں کے بیچ میں کیسے احد، اور وہ ناہنجار یہ کہتے کہ بول لات و عزا، بول منات و سلاش، بول تو کہ تیری جگہ پہ اگر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور آپ تصور کرتے اور یہ فرماتے احد، اور میں اس چیز کو گوارا نہیں کروں گا۔ آج تو سیکنڈوں میں یار ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے بول جے شیعہ، ہو رہا ہے صبح سے لے کے شام تک کے سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ بیچارے نسلوں کے جہالت کے دغار عمیق میں پڑے ہوئے لوگوں نے اپنے چند ساعت، چند دنوں، چند مہینوں کی توحید کی کیسی تربیت حاصل کی تھی کہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام جاہلیت کے، اور ان کو دیکھ کر کے بادشاہ وقت سزا دینا چاہ رہا ہے اور وہ ہنس رہے ہیں۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ آیا کہ لگتا ہے کہ دماغ میں کچھ فضول ہو گیا، اس لیے بیچارہ یہ ہنس رہا ہے موت کے ڈر سے، یہ کیا ہے۔ ایک دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رو رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ پھر وہ جنگلی کے ذہن میں آیا کہ جنگلیوں کے ذہن میں تو وہی آئے گا جیسے آج کے جنگلیوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس قوم سے بزدل قوم کوئی نہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ بزدل قوم ایسی بہادر ہے کہ اس روح زمین پہ اس سے زیادہ بہادر کوئی قوم نہیں ہے۔ وہ تو حضرت عمر بن خطاب نے مصر کے سرزمین پہ اعلان کیا تھا توحید کا ماننے والا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے۔ لیکن جب توحید ترک ہوئی تو بزدل ہوئے۔ تو اب معاملہ یہ کہ اب وہ تو ہم سے یہ کہلوا رہے ہیں اور ہم کہہ بھی جا رہے ہیں، اب وہاں کا حال یہ ہے کہ ایسی توحید کہ وہ رو رہے ہیں تو بادشاہ ناہنجار پوچھتا ہے کہ یار تیرے کو موت سے ڈر لگ رہی ہے اس لیے رو رہا ہے کیا؟ تو بولے ابے جاہل نامعقول بد دماغ، تو کیا جانے میرے ان آنسوؤں کی قدر کو؟ یہ تو میرا رب جان رہا ہے کہ میرا کیوں آنسو نکل رہا ہے۔ میرے کو تو دکھ اور افسوس یہ ہے کہ میری ایک ہی جان ہے اور وہ میرے رب کے نام پہ قربان ہو رہی ہے۔ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جو میرے بدن میں روئے ہیں تو میں ہر جان کو میرے رب کے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ تھی یہ امت کی وصف جمیل۔ آج تو ہم بزدل ہو گئے یار،
ایک موقع پہ میں نے کھنڈوا کے اندر بات تھی، اس میں بڑے بڑے مولانا حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تعلق سے ایک تذکرہ آیا، تو میں نے کہا بات چل رہی تھی تو حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اکابرین بیٹھے ہوئے تھے، کھنڈوا کا ایک جلسہ تھا، وہاں پہ آئے ہوئے تھے، میرے کو بھی بلایا گیا تھا، میں بھی گیا تھا، مولانا عبد الکریم پارک جیسے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ بات چلتے چلتے سیرت پاک پہ بات آئی، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو ایام جاہلیت کے لوگ تھے، ان لوگوں کو جب دین کی توفیق ملی اور اللہ نے ان کو چنا اور منتخب کر لیا، تو پھر وہ لوگ کلمہ توحید کو پڑھا اور ایسے موقع پہ پڑھا کہ پورا مکہ، پورا عرب انگاروں کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ آج آپ کے پاس اور میرے پاس کون ہے؟ یہ بیچارے تبلیغی جماعت کے ساتھی ہمارے گھروں پہ اگر آ جاتے ہیں تو میں میرے بیٹے سے یا چھوٹی بیٹی سے بول کے دوسرے دروازے سے نکلتا ہوں اور یہ بول دیتا کہ ان لوگوں کو بول دینا میں نہیں ہوں گھر میں۔ نہیں ہوتا ایسا، ذرا سوچو یہ ہو رہا ہے۔ یہ بیچارے ہمارے جماعت کے ساتھی کبھی کبھی اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے یہ چیز نہیں کر پائے، نتیجہ یہ کہ حالات ایسے بنے کہ جو کلمہ ہم کو سکھانے آ رہے ہیں اور وہ کلمہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، تو پھر یہ حال ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسی کلمے کو پڑھ کر کے عزت حاصل کی، اور روئے زمین پہ اس سے زیادہ عزت والی قوم کوئی نہیں بنی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بہت نازک مرحلہ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے مدارس، اپنے طلباء، اپنے اساتذہ کرام، اپنے علاقوں کی مسجدوں کی قدر کر لو، اپنے ائمہ کی قدر کر لو، اپنے ان اساتذہ کو جو ہمارے بچوں کو سنوارتے ہیں دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، ان اساتذہ کی ہم توقیر کر لیں، عزت کر لیں، ورنہ رشیا کا وہ بھینکر، وہ ایسے ایک ایک بات یاد آتے جائے گی یار۔ وہ لیلن نے جو تماشا کیا تھا معلوم ہے، 90-100 سال پہلے کی بات ہے، رشیا میں جو انقلاب آیا تھا، پھر انشاءاللہ سناؤں گا، اللہ نے چاہا، حیاتی دی اللہ نے تو۔ لیکن یار یہ ہے کہ امانت نہیں، میں ایسے خالی بول رہا ہوں، نہیں تو تم لوگوں کے پھر قیامت کے دن میری صدری پکڑو گے، یار تو بولا تھا پھر آئے ہی نہیں، ممرا جا کے مر گیا، تو یار موت تو میرے قبضے میں ہے ہی نہیں، وہ تو مر گیا، تو دعا کر دینا مغفرت کی، تاریخ خدا ہی بتا دیں گے۔ تو اللہ کے واسطے اپنے اوپر انہیں اب کرو گے بھائی انشاءاللہ، اپنی اولادوں پہ رحم کرو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔